بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس فرسٹ ایئر اردو غزلیں چل رہی تھی ہماری. اس سے پہلے ہم میر تقی میر اور میر درد کو مکمل ان کی دونوں غزلیں ہم پڑھ چکے ہیں, اور اب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو. گزشتہ کلاس کے اندر ان کا تعارف ہو گیا تھا, مرزا اسد اللہ خان غالب کون ہے ان کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا, اور ایک سوال تھا ضروری مرزا اسد اللہ خان غالب کے متعلق کہ ان کے اشعار عشق حقیقی پر مبنی ہیں یا عشق مجازی پر, وہ بھی ہم نے اس کو بھی سمجھ لیا ہے. وہ ایک میری طرف سے سوال تھا اور طلباء کی طرف سے, اسٹوڈنٹ کی طرف سے سوال ہوتا ہے. ہر کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آتا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب یہ ان کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ عشق حقیقی پر مبنی ہوتے ہیں, عشق مجازی پر مبنی ہوتے ہیں, یا مطلب آسان لفظوں میں وہ اللہ رب العزت کے عشق کو بیان کرتے ہیں یا مخلوق کے مجاز کے عشق پر ان کے اشعار ہوتے ہیں. تو اس کا جواب میں نے آپ کو اس میں دے دیا تھا, سمجھا دیا تھا کہ ان کے اکثر اشعار, مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں, میرا ماننا اپنا ذاتی رائے یہ ہے, ان کے طرز شعر لکھنے کا جو انداز ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے 50 to 60% جو ہے وہ عشق حقیقی, 60 to 70% عشق حقیقی پر مبنی اشعار ہیں, باقی 30 to 40% جو ہے وہ مجاز پر مبنی ہیں. تو ہم ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف مجاز پر کہتے تھے, اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف ان کے اشعار عشق حقیقی پر ہیں. تو باقی اس میں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ترتیب تھی اس کی. اب ہم شروع کرتے ہیں ان کی غزل نمبر 1. مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 1 ہے, کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی. شعر نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں, شاعر یہاں پر مرزا اسد اللہ خان غالب یہاں پر اپنے ایک تکلیف کو اور اپنی صورتحال کو بیان کر رہے ہیں. وہ صورتحال یہ ہے کہ انسان جب مایوس ہوتا ہے زندگی سے تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنی بات کا پورا ہونا کہیں دکھ ہی نہیں رہا, مجھے میری جتنی بھی خواہشات ہیں ساری ادھوری اور نامکمل ہیں, کوئی بھی مجھے مکمل ہوتی ہوئی دکھ نہیں رہی. یہ کس بنا پر وہ کہتا ہے؟ اس بنا پر کہتا ہے کہ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میرے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں کر رہی. تو مایوسی کا اظہار ہے یہاں پر شاعر کی طرف سے. شعر نمبر 2 دیکھیں, موت کا ایک دن معین ہے پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. شعر کیا ہے؟ موت کا ایک دن معین ہے, مطلب سب کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے. وہ کون سا دن ہے یہ ہمیں معلوم نہیں, لیکن یہ کنفرم ہے کہ جس دن مرنا ہے اللہ رب العزت نے نصیب میں لکھا ہوا ہے, مقدر میں لکھا ہوا ہے, اس دن انسان نے مرنا ہے. تو پھر اس ٹینشن کی وجہ سے یا اس پریشانی کی وجہ سے پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ انسان کیوں پریشان رہتا ہے اور اس پریشانی کی حالت میں وہ سوتا نہیں ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں شاعر یہاں پر, ایک انسان کو انسان کی فطرت کا اس کو آمنا سامنا کروا رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس دنیا سے اس نے جانا ہے, لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے سامان کو جمع کر رہا ہے, دنیا کو جمع کر رہا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے تو دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانا, اور ایسا نہیں ہو سکتا, دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. سب نے اس دنیا سے مرنا ہے, سب نے اس دنیا سے جانا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہو, لیکن سب کو ایک بات کا پتہ ہے کہ ان کو اس دنیا سے جانا ہے. ہاں, پھر وہ ان کے سب کے کانسیپٹ الگ الگ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دوبارہ انسان دوبارہ آتا ہے دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے کہ انسان دوبارہ واپس نہیں آتا, کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انسان کا جسم مر جاتا ہے روح زندہ رہتی ہے. سب کے کانسیپٹ الگ الگ ہیں, لیکن ان کانسیپٹ کے اندر بھی ایک چیز کامن ہے, وہ ہے کہ سب کو دنیا سے جانا ضرور ہے. تو جب جانا ہے تو پھر رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ انسان پریشان کیوں رہتا ہے, خوف زدہ کیوں رہتا ہے موت سے؟ اس خوف سے وہ سوتا نہیں ہے کہ میرا مرنے کا دن آئے گا. ہر انسان اس ٹینشن میں ہے نا کہ مجھے, اگر کسی کے سامنے موت کی بات کرو وہ کہتا ہے کہ نہیں مرنے کی بات مت کرو, مجھے تو ابھی جینا ہے, میں نے دیکھا کیا ہے ابھی. تو شاعر اسی چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے, پھر نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. شعر نمبر 3 دیکھیں, آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی. اردو کے اندر آج کل جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم اگر پاسٹ کی کسی بات کو بیان کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا, پہلے ایسا کبھی ہوا تھا. لیکن پہلے اردو کے اندر لفظ پاسٹ کے بارے میں بات کرنے کے لیے آگے کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا. جیسے آپ نے یہاں دیکھا تھا نا, آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی. آج کل تو ہم آگے کا فیوچر کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں نا, کہ فیوچر میں مطلب آگے ایسا ہوگا, فیوچر میں ایسا ہوگا. جبکہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟
آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، مطلب پہلے حال دل پہ ہنسی آتی تھی، جو میرے دل کا حال ہے اس پہ مجھے ہنسی آتی تھی کہ میرا دل کیا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، کس چیز میں. اب کسی بات پر نہیں آتی، مطلب مجھ پہ اتنے غم پڑے، اتنے غم مجھ پہ برسے کہ اب مجھے غم کا احساس محسوس ہی نہیں ہوتا. غم، ایک انسان پہ اگر کوئی پریشانی ہے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ پریشانی مجھ پر آ گئی، میں اس پریشانی کو کیسے سارٹ آؤٹ کروں، کیسے ختم کروں. لیکن ایک انسان بس ہر وقت ہی پریشان رہتا ہے تو اس پریشانی کو کبھی دیکھے گا ہی نہیں، اس کو فکر ہی نہیں ہوگی. جب دیکھو اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، جب دیکھو اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو ایسا انسان کیا کرے گا؟ وہ مصیبت سے پریشان ہونا ہی چھوڑ دے گا. وہ کہے گا مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، مصیبت آتی ہے آنے دو، یہ تو میرے گھر کی کھیتی ہے، جب دیکھو اگ جاتی ہے. تو کیا ہوا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی بھی مصیبت سے گھبرائے گا نہیں. تو مرزا غالب کا بھی یہی حال تھا. وہ کہہ رہے ہیں مجھ پر اتنی تکلیفیں ٹوٹی کہ مجھے تکلیفوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، مجھے معلوم ہے کہ میں تکلیف میں ہی ہوں. شعر نمبر 4 دیکھیں. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ شعر ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، مطلب میں جانتا ہوں کہ طاعت کہتے ہیں اطاعت کو، فرما برداری کو، زہد کہتے ہیں گناہوں سے پاک رہنے کو. زاہد آپ نے سنا ہوگا، زاہد اسے کہتے ہیں ایسا شخص جو گناہوں سے دور رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو. تو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اطاعت کرنے میں مجھے ثواب ملے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت ادھر جاتی ہی نہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اچھے کام کروں. آپ سب کو پتہ ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز دل سے پڑھوں گا، اگر مکمل پڑھوں گا، اگر صبح کی 2 فرض 2 سنت صبح ٹائم پہ پڑھوں گا، دوپہر کی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل پوری پڑھوں گا، پھر 4 سنت 4 فرض عصر کے پڑھوں گا، پھر 3 فرض 2 سنت 2 نفل مغرب کے، پھر 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل پوری عشاء کی 17 رکعتیں پڑھوں گا تو اللہ راضی ہوگا. لیکن کیا ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ثواب بھی ملے گا، لیکن کیا ہوتا ہے دل نہیں کرتا پورا پڑھنے کا. صرف فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، باقی تو اور بہت ساری چیزیں رہ گئی، صرف نمازوں کی بات کر رہا ہوں. پتہ ہے ہمیں ثواب پورا ملے گا لیکن ہم نہیں پڑھتے، دل نہیں کرتا نا پڑھنے کا. تو غالب بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز پر کتنا ثواب ہے. قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے پر، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، پتہ ہے، لیکن پڑھتے نہیں کیونکہ دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو شخص قرآن شریف کا حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ قرآن شریف پڑھتا رہے گا، سیڑھیاں جنت کی چڑھتا رہے گا، لیکن نہیں کرتے. تو غالب ہماری کیفیت کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ نیکی ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ نیکی کا کیا ثواب ہے، لیکن ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ عمل نہیں کرتے. اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 5. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہو، ورنہ کیا بات کرنی نہیں آتی. شاعر کہہ رہے ہیں ہے کچھ ایسی ہی بات کہ چپ ہو، ورنہ کیا بات کرنا نہیں آتی. ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے سامنے کوئی غلط بات ہو رہی ہو یا ان کو کچھ برا بھلا کہا جا رہا ہو، وہ خاموش رہتے ہیں، سنتے ہیں. اب وہ آپ کا لحاظ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ جواب دینا وہ بھی جانتے ہیں اچھے سے، لیکن اگر وہ لحاظ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں. شاعر یہاں پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میری زندگی ایسی ہے، میں اپنے معشوق سے، مطلب جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو یا مجاز ہو، دونوں ہو سکتے ہیں. اگر اللہ رب العزت کی ذات ہے تو کیا اگر میں اللہ کی محبت میں اتنا آگے نکل چکا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم ہر وقت صرف اور صرف عبادت کرتے رہتے ہو، تمہارے اوپر مشکلات تو کم ہوتی ہی نہیں ہے، مشکلات میں تو تم ابھی بھی ہو. تو میں اللہ کی محبت میں، مجھے بات کرنا آتا ہے، مجھے جواب دینا آتا ہے، لیکن میرا محبوب ایسا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ ایسا ہے مجھے اتنا نوازتا ہے کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بات کرنا مجھے آتا ہے، جواب دینا مجھے آتا ہے، لیکن میری طرف سے اللہ رب العزت جواب دے دیتے ہیں مجھے نعمتیں دے کر. اور اگر مجاز کی طرف دیکھیں، معشوق کی طرف دیکھیں، تو یہاں پر اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اس محبت کا جواب مجھے محبت سے ملا نہیں کبھی. تو لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم فضول محبت میں لگے ہوئے ہو، تمہاری محبت کا کوئی مطلب تو ہے نہیں. لیکن میں صرف اور صرف اس وجہ سے چپ ہو جاتا ہوں کہ اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ میرا محبوب مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اظہار کرنے سے ڈرتا ہے یا نہیں کرتا، تو میرے محبوب کی رسوائی ہو جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر انعامات دے کے جواب دے دیتا ہے تو میں کیوں اس کا اظہار کروں، ویسے ہی محبوب کی طرف دیکھا جائے تو وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تو میں اس کی رسوائی نہ ہو اس لیے بولتا نہیں ہوں، ورنہ مجھے بولنا آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شعر نمبر 6 دیکھیں.
ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے اپنی عالم بے خودی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں وہاں ہوں جہاں سے مجھے میرے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو اس نے کبھی دیکھا نہ ہو یا سوچا نہ ہو یا امیجن نہ کیا ہو، اس کا تصور نہ کیا ہو، جب وہ اسے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر وہ کھو جاتا ہے اس کے اندر کہ یار یہ کیا چیز تھی، مطلب انسان گم ہو جاتا ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں عالم بے خودی، ایسا عالم کہ انسان اس میں کھو گیا ہو۔ کہ یا ہم یہ کہیں اگر اس کی تشریح کریں تو تشریح کے اندر عشق حقیقی پر بھی کر سکتے ہیں، مجاز پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے بڑے قصے سنے صحابہ کے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز کے اندر تیر لگا، دوسرا لگا، تیسرا لگا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرے جسم میں تیر لگے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبوب سے، اللہ تعالیٰ سے مل رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے تھے نماز میں، تو وہ اپنے محبوب سے ملاقات ایسی تھی کہ ان کو دنیا جہاں کی خبر ہی نہیں تھی۔ ہمیں اگر ایک کانٹا بھی چھپ جائے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ان کو پورا تیر جسم سے آر پار ہو گیا، معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھے، ہم کلام تھے، تو وہ عالم بے خودی میں تھے۔ اگر ہم مجاز کی بات کریں، عوام مطلب کسی چیز کی بات کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے فون میں ہوتے ہیں، فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، امی آواز دے رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیوں، کیونکہ وہ ہمارا محبوب ہے فون، ہم اسے اتنا پسند کرتے ہیں فون کو، اس کی اپلیکیشنز کو، کہ جب ہم اس کے اندر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے والدہ کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی۔ تو یہ مجاز ہے، عشق مجازی۔ جب آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، دنیا جہاں سے آپ بے خبر، والد صاحب آوازیں دے رہے ہیں، کوئی آپ کو بلا رہا ہے، کوئی کام کہہ رہا ہے، آپ پہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا محبوب ہے، گیم ہے نا، آپ اسے چاہتے ہیں، اس میں آپ اتنا کھو گئے کہ آپ کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ مجاز اللہ کے ماں سوا جو بھی ہو سب مجاز ہے۔ تو اللہ کے علاوہ اگر کسی انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا انداز یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کیا کرتا ہے، اس میں کھو جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟